صحیح مسلم امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بہت بڑی علمی کاوش ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے بعد صحیح بخاری اور صحیح بخاری کے بعد مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یقیناً قرآن پاک کے بعد اور صحیح بخاری کے بعد امام مسلم کی اس کاوش صحیح مسلم کا نام آتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کتاب صحیح مسلم جو لکھی ہے یہ عظیم الشان خدمت ہے، اور یہ کتاب آپ نے 15 سال میں لکھی۔ 15 سال کا عرصہ آپ نے لگایا اس کتاب کو لکھنے میں، اور اس کتاب میں آپ نے 12,000 احادیث تکرار کے ساتھ اور بغیر تکرار کے 4,000 احادیث آپ نے اس میں رکھی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان احادیث کا 3 لاکھ احادیث میں سے انتخاب کیا ہے۔ 3 لاکھ احادیث میں سے 12,000 احادیث کا انتخاب کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں صنفت ھذا المسند الصحیح من 300,000 حدیث۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسند صحیح کو 3 لاکھ احادیث میں سے چن کر میں نے لکھا ہے اس کو، اور آپ نے جو اس کو 15 سال کے عرصہ میں لکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ 15 سال لگاتار آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے کام کرتے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کتنی ہی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ ایک انسان حدیث کے لیے اتنا عظیم الشان کام کرتا ہے۔ آپ کے لاڈلے شاگرد حضرت ابو الفضل احمد بن سلمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کتبت مع مسلم فی صحیحہ 15 سنہ وَهُوَ 12,000 حدیث۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ میں رہا ہوں، اور 15 سال میں آپ نے وہ کتاب لکھی ہے، 15 سال میں، اور اس کا انتخاب آپ نے 12,000 احادیث کے ساتھ کیا۔ یعنی آپ نے 12,000 احادیث، اگرچہ اس میں تعداد کچھ نے 7,000 سے کچھ زائد بھی اس کی تعداد بتائی ہے، تو امام ابو الفضل احمد بن سلمہ کا جو فرمان ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کتاب صحیح مسلم ہے اس کے بارے میں محدثین کرام بھی فرماتے ہیں، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا بھی ایک نظریہ اور سوچ یہی تھی کہ یہ کتاب کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں لو ان اہل الحدیث یکتبون 200 سنہ الحدیث، فرماتے ہیں کہ اگر اہل حدیث 200 سال تک بھی کتابیں لکھتے رہیں، محدثین کرام 200 سال تک بھی کتابیں لکھتے رہیں گے حدیث پر، مدارہم علی ھذا المسند فی صحیحہ، تو ان کا تمام کتب کا مدار اس صحیح مسلم پر رہے گا۔ یعنی 200 سال تک بھی وہ اگر کتابیں لکھتے رہیں گے تو وہ امام مسلم کی اس کتاب سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ اور خود امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لیس کل شیء عندی صحیح، کوئی بھی چیز جو میرے پاس تھی، یعنی جتنا مواد میرے پاس صحیح تھا، ودعتہ ہا ہنا، میں نے اس کو اس کتاب کے اندر رکھ دیا ہے۔ انما ودعت ہا ہنا ما اجمعوا علیہ، فرماتے ہیں میں نے اس کتاب میں وہ حدیثیں رکھی ہیں جس پر علماء کرام کا اتفاق تھا، میں ان سے پوچھتا رہا ہوں تو وہ مجھے بتاتے رہیں، تو ان کے اتفاق کو ملحوظ خاطر رکھ کر میں اس حدیث کو اس کتاب میں لکھتا رہا ہوں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود اپنی کتاب کے بارے میں لکھا ہے۔ اور مزے کی بات کہ جب آپ نے یہ کتاب مکمل کر لی نا تو اپنے استاد ابو زرع رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ دی، اور فرمائیں کہ اس کو آپ پڑھیں، نظر ثانی فرمائیں، اس پر اس کا مطالعہ فرمائیں۔ آپ نے اس کتاب کا مطالعہ فرمایا تو کئی علتیں آپ نے ان احادیث کی سندوں سے نکالی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ ساری علتیں جو تھیں ان کی تصحیح کی، اور اس کی وجہ سے آپ کی کتاب اور زیادہ، اپنے استاد صاحب کی وجہ سے کتاب اور زیادہ بہتر ہو گئی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے اس کے آپ نے تراجم فقہی باقاعدہ طور پر تراجم ابواب جو ہیں وہ قائم نہیں فرمائے۔ وہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کی شرح لکھی المنہاج تو اس وقت پھر آپ نے وہ ابواب لگائے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح مسلم لکھی ہے اس کی بہت زیادہ خصوصیات ہیں۔ سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہت آسان
اور بہت زیادہ استفادہ والی کتاب ہے، ایک عام بندہ بھی اس سے استفادہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ ایک جگہ پر جو احادیث لاتے ہیں وہ ایک ہی موضوع پر کئی احادیث آپ ایک جگہ پر جمع فرما دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر مختلف الفاظ احادیث ہیں لیکن ان کا معنی ایک ہے تو پھر آپ ایک ہی سند کے ماتحت اس کو لے کے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے جہاں جہاں پر بھی کتاب میں حدثنا اور اخبرنا کے ساتھ حدیث لے کے آتے ہیں تو آپ اس کا فرق رکھتے ہیں کہ فلاں نے اپنے شیخ سے سامنے بیٹھ کر سنی ہے اور فلاں نے اپنے شیخ سے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے آثار اور تعلیقات کی تعداد بہت کم رکھی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں صحیح بخاری میں تعلیقات کی تعداد بہت زیادہ ہے، آپ نے اس کی تعداد بہت کم رکھی ہے، اور یہ آپ کی کتاب کی خصوصیات اور حسن میں شامل ہے۔ اور آپ کا جو حسن و نظم اور ترتیب ہے صحیح مسلم میں وہ باقی کتابوں میں بہت کم نظر آتا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب کی خصوصیات تھیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آدمی نے کسی کتاب کی اہمیت کو جاننا ہو تو اس کی طرف جو محدثین کرام کا رجحان ہوتا ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو صحیح مسلم وہ کتاب ہے جس کی بے شمار شروحات لکھی گئی ہیں۔ امام نووی نے المنہاج کے نام سے لکھی، اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے الاکمال المعلم کے نام سے لکھی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الدباج کے نام سے لکھی، اور فتح المحلم شبیر عثمانی صاحب نے لکھی، اور اردو میں جو ایک ہی جس وقت یہ کتاب لکھی گئی تو ایک ہی اردو میں شرح تھی، اور وہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی شرح صحیح مسلم تھی جو اردو میں آپ نے لکھی، اور سب سے پہلی آپ کی یہ واحد کاوش تھی جو اردو میں آپ نے صحیح مسلم کی شرح لکھی۔ اس طریقے سے محدثین کرام کا کثرت کے ساتھ رجحان رہا ہے، اور زیادہ تر محدثین کرام نے جو کام کیا ہے وہ صحیحین پر کام کیا ہے۔ بعض حضرات نے تو یہ بھی کہا ہے کہ صحیح بخاری سے زیادہ مقام صحیح مسلم کا ہے، لیکن چونکہ اتفاق ہے امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری پر کی افضلیت پر اتفاق ہے علماء محدثین کا، اس لیے اسی کی طرف زیادہ رجحان ہے۔ تو بخاری شریف کے بعد جس کو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا کیا ہے وہ امام مسلم کی صحیح مسلم ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح مسلم کا خصوصی فیض نصیب فرمائے، اور ہمیں اس کی طرف زیادہ سے زیادہ رجحان رکھنے، جھکاؤ رکھنے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صحیح مسلم کا مختصر سا تعارف تھا۔ اللہ رب العزت ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور اس ذخیرہ حدیث کو اپنے سینوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔